السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے محمد یوسف. آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ہجرا آفیشل. دوستوں، آج ہم بات کریں گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں. دوستوں، آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے. دوستوں، چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف. دوستوں، آج کل بعض حضرات نے یہ بحث چھیڑ رکھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت یکم محرم الحرام نہیں تھا. اول تو یہ ایک لایعنی بحث ہے، کیونکہ یہ کہیں بھی لازم نہیں ہے کہ یوم شہادت اسی دن منایا جائے جس دن شہادت واقع ہوئی ہے. پوری امت امام علی مقام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جمیع شہداء کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین اور امام علی مقام کے اہلیت اطہار اور اوان و انصار رضی اللہ عنہم کا یوم شہادت 10 محرم الحرام کو مناتی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے یا بعد میں نہیں منایا جا سکتا. امام علی مقام رضی اللہ عنہ کی مجالس شہادت تو جہنم تک جاری و ساری رہتی ہیں. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس سارا سال جاری رہتی ہیں. نیز ایسے تاریخی شواہد بکثرت دستیاب ہیں کہ ابو لولو فیروز مجوسی نے آپ رضی اللہ عنہ کو زہر آلود 2 داری خنجر سے ذوالحجہ کے آخری ایام میں فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے زخمی کیا، اور اسی کے نتیجے میں آپ کی شہادت یکم محرم الحرام کو واقع ہوئی اور آپ کی تدفین کا عمل میں آئی. امام ابو جعفر طبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 26 ذی الحجہ 23 ہجری کو زخمی کیا گیا اور یکم محرم الحرام 24 ہجری کو آپ کی تدفین ہوئی. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدھ 26 ذی الحجہ کو محراب میں صبح کی نماز پڑھا رہے تھے تو ابو لولو فیروزو نے زہر آلود 2 دھاری خنجر سے آپ پر حملہ کیا اور اس نے 3 وار کیے اور ایک روایت کے مطابق 6 وار کیے. ان میں سے ایک وار آپ کے زیر ناف لگا تو آپ گر پڑے. اس دوران آپ نے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بن عوف کو نماز میں اپنا نائب بنایا. پھر وہ پلٹ کر نکلا، راستے میں جو آیا ان پر وار کرتا گیا حتیٰ کہ اس نے 13 اشخاص پر ضرب لگائی. ان میں سے 6 شہید ہو گئے. فیروز اصلاً ایرانی تھا. پھر حضرت عبداللہ بن عوف نے اس پر کمبل ڈالا تو اس ملعون نے خودکشی کر لی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اٹھا کر ان کے گھر لے جایا گیا. ان کے زخم سے خون بہہ رہا تھا. یہ طلوع آفتاب سے پہلے کا واقعہ ہے. پھر آپ کبھی بے ہوش ہو جاتے اور کبھی ہوش میں آ جاتے. جب ہوش میں آتے تو آپ کو نماز یاد دلائی جاتی. وہ کہتے، ہاں جو نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. پھر اپنے وقت پر نماز پڑھتے. انہوں نے پوچھا، انہیں کس نے قتل کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا، مغیرہ بن شعبہ غلام ابو لولو نے. تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، میری موت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں ہوئی. پھر کہا، اللہ اس کا برا کرے، ہم نے تو اسے اچھی بات کا حکم دیا تھا. مغیرہ بن شعبہ نے اس کے ذمے 2 درہم یومیہ لگائے تھے. پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کیا میں اس کے محصول میں اضافہ کر دوں؟ کیونکہ وہ کارپینٹر ہے، نقش و نگار کرتا ہے، لوہار ہے. تو انہوں نے اس کا محصول 100 درہم ماہانہ کر دیا اور اس سے کہا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم بہت اچھا کام کرتے ہو، تم ہوائی چکی بناتے ہو. ابو لولو نے کہا، میں ضرور آپ کے لیے ایک ایسی چکی بناؤں گا کہ لوگ مشرق و مغرب میں اس کا ذکر کریں گے. یہ منگل کی شام کا واقعہ ہے اور بدھ 26 ذی الحجہ کی صبح اس نے آپ کو خنجر گھونپ دیا. آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جانشین منتخب کرنے کے لیے ایسے 6 اصحاب پر مشتمل کمیٹی بنائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک ان سے راضی تھے، اور وہ تھے حضرت عثمان، علی طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 3 دن بعد انتقال ہوا اور محرم کی پہلی تاریخ ہفتہ کے دن مدفون ہوئے۔ نماز جنازہ صہیب نے پڑھائی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، سعد رضی اللہ عنہ بن ابی وقاص نے قبر میں اتارا اور وہ آفتاب عالم خاک میں چھپ گیا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔